بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر وقت یہ کلمہ پڑھو، بے شک وضو ہو یا نہیں ہو۔ یہ کلمہ پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، پانی کو روک دے، گناہوں کو مٹا دے، قضا نمازیں سب معاف کروا دے۔ وہ کلمہ یہ ہے۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ ایک بہت ہی پیاری تسبیح کے حوالے سے ہے کہ جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی یہ تسبیح پڑھے گا اس کے تمام گناہ مٹا دیے جائیں گے اور قضا نمازیں سب معاف ہو جائیں گی۔ یہ تسبیح پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، پانی کو روک دیتی ہے، گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور فیصلہ اس کے حق میں ہوگا، کیونکہ یہ ایک ایسی تسبیح ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس شخص سے بہت خوش ہوتا ہے، اس سے راضی ہوتا ہے، اس کی التجا کو سنتا ہے، اس کی مانگی گئی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اس کی دعاؤں پر کن فرما دیتا ہے اور اس کی خواہشات کی تکمیل ہونے لگتی ہے۔ اس کو کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ اس تسبیح کو پڑھنے والا جب دل سے اور یقین کامل کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے تو غیب سے آواز آتی ہے کہ مانگ، تجھے سب دیا جائے گا۔ تو اس پیاری اور عظیم تسبیح کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، اکثر زندگی میں ایسے وقت آتے ہیں جب ہر طرف سے دروازے بند محسوس ہوتے ہیں، فیصلے انسان کے حق میں نہیں ہوتے، اپنے بھی مخالف ہو جاتے ہیں، دشمن طاقتور لگتے ہیں اور ہر انسان چاہتا ہے کہ کوئی راستہ نکلے، کوئی سہارا ملے، کوئی ایسی چیز ہو جو اس کے حق میں فیصلہ کر دے، اس کے دشمنوں کو مغلوب کر دے اور اسے کامیابی عطا کرے، اس کے تمام قضا نمازیں معاف ہو جائیں، اس کے تمام گناہ مٹ جائیں۔ تو دین اسلام میں ہر مشکل کا حل قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں وہ طاقت ہے جو ہر ناممکن کو ممکن کر سکتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کی ایک ایسی آیت ہے جو بھی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے حق میں فیصلہ فرمائے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے انسان کے زندگی میں برکت، سکون، فتح اور آسانی پیدا کرتی ہے۔ جب کوئی مشکل درپیش ہو، کوئی مقدمہ یا فیصلہ انسان کے حق میں نہ ہو رہا ہو، حالات اس کے مخالف ہوں، تو اس تسبیح کو یقین اور اخلاص کے ساتھ پڑھنا اللہ تعالیٰ کے فضل اور مدد کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے سے پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ تسبیح گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور انسان کی تمام قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، ایک عظیم تسبیح جسے ایمان اور پختہ یقین کے ساتھ اس کو پڑھنے والا کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ دل صاف ہو، نیت پاک ہو اور یقین اللہ پر ہو تو تسبیح ہر بند دروازہ کھول دیتی ہے اور ہر رکاوٹ کو دور کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انسان سے محبت کرتے ہیں جو روزانہ یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے۔ یہ تسبیح چٹان کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، پانی کو روک دیتی ہے، آگ کو بجھا دیتی ہے اور گناہوں کو مٹا دیتی ہے، جیسے وہ خطا کار تھا ہی نہیں۔ جو اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا یہ ایک عمل کر لیتا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سی تسبیح ہے جسے روزانہ پڑھنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے خوش ہو جاتے ہیں، اور وہ کون سا عمل ہے جس کو کرنے سے انسان دنیا اور آخرت میں امیر و کبیر، غنی اور دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یوں تو قرآن پاک میں نازل کی گئی ہر ایک سورت، بلکہ ہر ایک آیت، ہر ایک لفظ ایک ایسا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی کا اعلان کر رہا ہے، لیکن ایک ایسی مبارک تسبیح ہے جو کہ اللہ نے خاص غریبوں کو نوازنے کے لیے قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے۔ جو بھی ہر روز اس تسبیح کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ پاک اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اس کی تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ چند ہی دنوں میں وہ امیر سے امیر تر ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کے اوپر برستی دولت کی بارش دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔
اس تسبیح کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو ایک ایسا عمل بتاتے ہیں جس کی قرآن میں بار بار تاکید فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں اپنے نبی آخری الزماں اور آپ کے صحابہ کی اولاد تمام مومنین کو جس عمل کو بار بار کرنے کی تاکید فرمائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ربانی ہے، بس تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر ادا کرو۔ اور سورہ ابراہیم میں فرمایا، جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ سورہ لقمان میں فرمایا، ہم نے لقمان کو حکمت دی کہ اللہ کا شکر ادا کرو اور شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے اور شکر ادا کرنا ہی وہ کلمہ ہے جس کے سبب اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو زیادہ سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اسی حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بڑا ہی مشہور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ ہم کلام ہونے کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ اللہ نے اس کو رزق کی خاصی فراوانی عطا کر رکھی تھی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اے رسول خدا، میرے رب سے میرے متعلق دریافت کیجئے گا کہ میرے لیے کیا حکم ہے، میرے پاس اتنا رزق ہے کہ سنبھالا نہیں جا سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام ذرا آگے روانہ ہوئے تو ایک اور شخص دیکھا، اس نے ریت سے جسم کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے کلیم اللہ، میرے رب سے میری کیفیت عرض کیجئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے اور پہلے والے آدمی کے متعلق دریافت کیا تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اسے کہو ہماری ناشکری کرے۔ جب دوسرے کے متعلق پوچھا تو فرمایا اسے کہو میرا شکر گزار بن جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم میری ناشکری کرو، تمہارے رزق میں کمی واقع ہو جائے گی۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، اے موسیٰ، میں اتنا کچھ دینے والے رب کا ناشکرہ بندہ نہیں بن سکتا۔ آپ آگے چلے گئے اور دوسرے آدمی سے مل کر کہا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا شکر ادا کرو، اور دوسرے آدمی سے مل کر کہا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا شکر ادا کرو تو وہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ تو ناظرین، اس نے انتہائی مایوسی سے جواب دیا کہ میں کس بات کا شکر ادا کروں، میرے پاس ایسا ہے ہی کیا جس پر میں شکر ادا کروں۔ ابھی اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ ہوا چلی اور جسم پر سے ریت بھی اڑ گئی اور وہ برہنہ ہو گیا۔ ناظرین، جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی شکر سے بھرپور اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شب و روز احسان مندی کی تصویر تھے۔ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکست کی حالت میں زخموں سے چور واپس آئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی صحابہ کرام شہید کر دیے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی چہرے کو زخمی کر دیا گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رباعی دانت توڑ دیا گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، برابر ہو جاؤ یہاں تک کہ میں اپنے رب کی ثنا کروں۔ سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو شکر کی نہایت لطیف اور پھر حکمت کے معنی سکھائے کہ مصائب پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے معرکہ احد کا ذکر کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکر کا ذکر کیا۔ چنانچہ فرمایا، اور جو کوئی اپنی ایڑیوں پر پھر جائے تو وہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکے گا اور اللہ شکر ادا کرنے والوں کو جلد اجر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کا ذکر اس کی رضا اور مزید نعمتوں کا باعث ہے۔
اللہ تعالیٰ نے سب حمد کرنے والوں سے پہلے خود اپنی حمد کی ہے، تمام شکر گزاروں سے پہلے اپنی ذات کی قدردانی کی ہے اور تمام ثنا کرنے والوں سے پہلے اپنی ذات مقدس کی ثنا کی ہے۔ چنانچہ فرمایا، سب تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا، ساری حمد اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی، اور کہہ دیجئے سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے کوئی اولاد نہیں بنائی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی نماز میں اپنا اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک پھٹ جاتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اتنی زیادہ مشقت کیوں اٹھاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی تمام لغزشیں معاف کر دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو کیا پھر میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا پسند نہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل، عبادت اور قرب و اطاعت کے ساتھ اللہ کے شکر کی ترجمانی کی۔ رات کے پچھلے پہر جبکہ لوگ آرام کے نیند سوئے ہوتے ہیں قیام کیا، طویل مناجات اور رکوع سجود کی کثرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شوق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے وعدے، اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف کر دیں کہ پیش سے نظر عمل کو ترک نہیں کیا، بلکہ اس کی وجہ سے مزید اطاعت اور باکثرت نوافل ادا کر کے خود کو عبودیت کی چوکھٹ پر ڈال دیا، اور اپنی نیند اور آرام کے وقت بھی اللہ مالک الملک کی مناجات اور شکر میں صرف کیے، کیونکہ کرم احسان کرنے والے کا یہ حق ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے اور کثرت سے اس کی حمد و ثنا کی جائے۔ وہ اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نیند سے بیدار ہو کر سب سے پہلا جو کلمہ ارشاد فرماتے وہ اللہ کی حمد پر مبنی ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حال کر دینے والی تھکاوٹ کے بعد آرام دہ نیند آنے پر بھی اپنے رب کی حمد بیان کرتے اور اس بات پر بھی اس کی تعریف و ثنا کرتے کہ اس نے روح کو لوٹایا تاکہ آپ خوبصورت دن اور امید و عمل بھرپور زندگی کا استقبال کریں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا، جس نے صبح کے وقت یہ کہہ لیا، اے اللہ مجھے جو بھی نعمت حاصل ہے وہ تجھ اکیلے ہی کی طرف سے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، سو تیری ہی حمد ہے اور تیرا ہی شکر ہے، تو اس نے اپنے اس دن کا شکر ادا کر لیا، اور جس نے شام کے وقت اس طرح کہہ لیا تو اس نے اپنی اس رات کا شکر ادا کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے اور جو کچھ اس نے عطا کیا ہر حال میں اس پہ خوش رہنے کی توفیق بھی دے۔ محترم ناظرین، پورے کا پورا قرآن شاہکار ہے اور اس کا ایک ایک حرف بنی نوع انسان کے لیے پیش بہا خزانہ ہے۔ قرآن پاک کی ہر ایک سورت پیش بہا اور قیمتی موتی ہے، ہر ایک سورت پیش بہا زیور کی مانند ہے، جبکہ پورا قرآن اس صندوق کی طرح ہے جس کے اندر طرح طرح کے قیمتی جواہرات اور زیورات بھرے ہوئے ہیں۔ ان قیمتی جواہرات سے وہی لوگ مستفید ہوتے ہیں جو ہر روز قرآن شریف کو کھولتے ہیں اور اس کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ ایک ایسی تسبیح ہے جسے روزانہ پڑھنے والا کبھی مایوس اور کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ دنیا جہاں کی دولتیں ایسے انسان پر عاشق ہو جاتی ہیں جو روز یہ تسبیح پڑھتا ہے، یا ایسے انسان کا کوئی کام رکاوٹ اور بندش کا شکار نہیں ہوتا۔ ایسے انسان کو کبھی مال و دولت کی کمی نہیں ہوتی جو ہر روز نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھتا ہے۔ کتنا ہی بڑا
اور دشوار کام ہو، کتنی ہی بڑی رکاوٹ ہو، کتنے ہی حالات خراب ہوں، کتنی ہی بندشیں ہوں جو آپ کی زندگی کو تباہ و برباد کر چکی ہوں، اللہ کی قدرت سے، اللہ کی عطا سے اور اللہ کی نعمت سے، اللہ کی رحمت اور نوازشوں سے کبھی نا امید اور مایوس مت ہونا۔ روزانہ ہر وقت یہ تسبیح پڑھو، بے شک وضو ہو یا نہیں ہو، یہ تسبیح پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، پانی کو روک دے، گناہوں کو مٹا دے، قضا نمازیں سب معاف کروا دے۔ سب سے پہلے آپ نے تعوذ و تسمیہ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے۔ 3، 5 یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر کیسے ہی بڑا مقصد ہو، کیسے ہی بڑی حاجت ہو، اس کی نیت خلوص دل سے کرنے کے بعد آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو چٹان کو ریزہ ریزہ کر دے، پانی کو روک دے، آگ کو بجھا دے اور گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ تسبیح پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ روزانہ کسی بھی نماز کے بعد ایک تسبیح آپ نے اس کی پڑھنی ہے اور چلتے پھرتے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی و رضامندی کے حصول، آخرت کی ابدی و دائمی نعمت پانے، جنت میں بلند درجات حاصل کرنے اور کم وقت میں زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے مختلف اعمال و اذکار بیان فرمائے ہیں اور انہیں کرنے کی ترغیب و تاکید کی ہے۔ انہی اذکار میں سے ایک لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کلمے کے بہت فضائل وارد ہوئے ہیں۔ یہ کلمہ دنیا و آخرت کی بہت سی نعمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ترجمہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور اچھے اعمال کرنے کی قوت صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ذریعے ہے۔ اس کلمے کے معنی و مفہوم میں غور کیا جائے تو واضح ہوگا کہ اس کلمے کے ذریعے بندہ اپنی صلاحیت اور قدرت کی نفی کرتا ہے، ہر خوبی و اچھائی کا اپنی ذات سے انکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی محتاجی ظاہر کرتا ہے اور اپنی عاجزی و انکساری کا برملا اقرار اور اپنی بے بسی و لاچاری کا کھلے الفاظ میں اعتراف کرتا ہے اور زبان حال کہتا ہے کہ اے اللہ، میں ایک عاجز و کمزور بندہ ہوں، مجھے گناہوں سے بچنے اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں جو انسان کو گناہوں اور برے کاموں سے بچا سکے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق دے سکے۔ یہ مختصر ہے لیکن اس کا مفہوم بہت وسیع ہے اور اللہ تعالی حمد و ثنا کو عمدہ طریقے سے اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے احادیث مبارکہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کا کثرت سے ورد کرنے کی بہت تاکید آئی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کا خزانہ ہے۔ متعدد احادیث مبارکہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کو جنت کا خزانہ کہا گیا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف وغیرہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک سفر میں تھے۔ جب وہ کسی بلندی پر چڑھتے یا کسی وادی میں اترتے تو بآواز بلند تکبیر کہتے۔ یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، لوگوں اپنے اوپر نرمی کرو، کیونکہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکارتے، بلکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ اس وقت میں اپنے دل میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر فرمایا، اے
عبداللہ بن قیس، میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ اس حدیث شریف میں ترغیب دی گئی ہے کہ جس طرح انسان کی کوشش اور خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ خزانہ جمع کرے تاکہ دنیا میں خوشحال اور عیش و راحت سے زندگی گزارے، اسی طرح انسان کو چاہیے کہ وہ اس کلمے یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ کا کثرت سے ورد کرے تاکہ آخرت میں ابدی راحت نصیب ہو، جنت میں اعلیٰ درجات اور زیادہ نعمتوں کا حصول ہو۔ ناظرین محترم، یہ عمل کرنے کے بعد آپ اللہ کے حضور اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے دل کی تمام حسرتیں اس کے آگے کھول کر بچھا دیں۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالی ہم سب سے بھی زیادہ ہماری حاجات کو جانتا ہے، لیکن دعا کرنا حکم بھی ہے، سنت بھی ہے، اللہ کی رضا بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ دعا کی توفیق انہی لوگوں کو بخشتا ہے جنہیں وہ ان کی منہ مانگی مرادیں عطا فرمانا چاہتا ہے، ورنہ ہر کسی کو اللہ اپنے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق بھی نہیں دیتا۔ لہٰذا خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا اور التجا کرنے کا اپنا معمول بنا لیجئے، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے۔ ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی باتوں کو سننے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔